تو دوستوں نے محتشم اس رات ہر کام کا فیصلہ ہو جانا اور اتنے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جانا، یہ باتیں بتاتی ہے یہ رات عام نہیں ہے، یہ رات خاص ہے۔ یہ رات بات بتاتی ہے رات معمولی نہیں، بڑی غیر معمولی ہے، اور رات عام نہیں، بڑی اہم رات ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس رات کو گپے لگا کے نہ گزارنا، خدا کا واسطہ ہے اس رات کو رب کے گھر کے اندر آ کے گزارنا، قرآن پڑھ کے گزارنا، کیونکہ جو اس رات کو پروردگار کی بارگاہ میں جھک کر گزارے گا وہ ذات راضی ہو جائے گی۔ اور خدا کی قسم جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے اس کا جینا بتاتا ہے یہ رب کا یار ہے، اس کا چلنا بتاتا ہے یہ رب کا یار ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے یہ رب کا یار ہے۔ یعنی یہ رات رب کا قرب حاصل کرنے کی رات ہے، اور جس کو رب مل جاتا ہے ساری خدائی پھر اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو پھر بھی نہ اس رات کو ترلا ڈالے ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اپنی قصور ہے نا، پھر اس نے اپنی ذات پہ خود ظلم کیا۔ وہ کسی نے بڑے سونے جملے لکھے، کہا کہ عرش پر دوم ہے فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ سارے پڑھو، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ پھر منگنا کیے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو، مانگ لو پاؤ یار سارے ترلا، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ سارے پڑھو، مانگنے کا مزہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضور کیا کرتے تھے اس رات کو ہے، شیخ ابو نصر وہ سند کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی نا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں جب رات کا کچھ وقت گزرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری چادر سے باہر تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری زوجہ کی طرف، دوسری بیوی کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ڈھونڈنا شروع کر دیا، تلاش کرنا حجرے کے اندر نہ شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے کے دوران میں نے دیکھا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کے اندر ہے اور میرے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو لگ گئے ہیں۔ میں کبھی لمحے کے لیے نا ذرا سوچو ہے وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی صورت کو دیکھا، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھا، وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھا ہیں۔ وہ جانیں نہ قربان کرتے تو کیا کرتے، وہ پتر نہ قربان کرتے تو کیا کرتے ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا۔ اللہ نے فرما حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یا رب۔ فرمایا ادھر حسن یوسف کے اوپر انگلیاں کٹی تھی، لیکن آج بھی مصطفیٰ کے غلام حضور کے نام پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سجدے کے اندر موجود ہے، تو فرماتے ہیں حضور دعا کر رہے تھے۔ اب دعا کے کلمات سننا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے، یقین حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
وہ مانگنے کا طریقہ دیکھو ہے. حضور عرض کیا کرتے ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ دعائیہ کلمات جو ہے نا وہ یاد رہ گیا. بیان کیا کرتی ہیں, حضور آج یہ کہہ رہے تھے یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے, میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے. ہائے ہائے جبلے دیکھو ہے. حالانکہ ہمارا کیا معاملہ ہے, جسم سجدے کے اندر ہوتا ہے, دل کسی گود کے اندر ہوتا ہے. جسم سجدے کے اندر ہوتا ہے, دل کدھر اور گیا ہوتا ہے. تبھی تو اقبال نے کہا کہ سجدہ خالی کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. وہ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی, وہ دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل جائے ہے. ایتھو دیکھو نا, ایتھے حضرت تھوڑا جہا ہو جائے نا معاملہ تے وہ بندہ جناب اینے چ مک جاندہ, وہ میں ہوں بڑا پہنچیا دا ہو گیا. اقبال نے کہا داغ سجود تیرے ماتھے پہ ہوا تو کیا, سجدہ ایسا بھی کر کے زمین پہ نشا رہے. کوئی ایسا بھی تو سجدہ کرنا. دیکھو حضور دعا کیا کرتے ہیں, یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے, یا اللہ میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے. پھر آگے کیا عرض کرتے ہیں, مولا میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے, دل ایمان لایا ہے. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اندروں مکیت کام باندھا ہے, اندروں منیت کام باندھا ہے. تو حضور نے فرمایا یا اللہ میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے, میں تیری نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر آگے دیکھے مانگنے کا آزاد, یا اللہ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے اے میرے پاک پروردگار میں تیری رضا کا طالب ہوں. مولا میں تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھی سے درخواست کرتا ہوں. اور مولا تیری ثنا کوئی نہیں کر سکتا, تو ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنی ثنا خود بیان کی ہے. تو جب وہ خود اپنی ثنا بیان کرے, بندہ اس کی ثنا کیا بیان کرے جب وہ خود ہی کرے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت ساری رات رہی ہے, یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کھڑے ہو کے عبادت کرتے, کبھی بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جنہ لطف و کرم تاڑے تے ہویا کسے تے نہیں ہویا جتنا آپ پہ ہوا ہے, لیکن یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے. سنو حضور نے کیا فرمایا. نبی پاک نے فرمایا عائشہ پتہ ہے کیسی رات ہے. عائشہ آپ کو پتہ ہے جس چیز کی خصوصیت کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو تو لوگ سمجھ دے ہونے ایویں معاملہ ہے, تو پھر کیا کہا جاتا ہے, پتہ کون ہے, نہیں سمجھے آپ ہے, پتہ کون ہے پھر بتایا جاتا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ رات ہے, رات یہ نہیں کہا, بلکہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کی ہے. اس جملے کے اوپر آپ نے سبحان اللہ کہنی. جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ پتہ ہے یہ کیسی رات ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نظروں کو جھکایا, عرض کی یا رسول اللہ تسی ہی دسو کیسی رات ہے آپ ہی بتائیں یہ کیسی رات ہے. اب دیکھو اس رات کی امپورٹنس کو حضرت جناب محمد مصطفیٰ نے بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ سال میں جس نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے, جس نے جانا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس رات رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اعمال اور افعال کو رب کی بارگاہ کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ حضور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی نہیں داخل ہو سکتے. اب دیکھنا حضور نے جو اگلی بات بیان کی ہے, توجہ. عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, لیکن رب نے میرے پہ کرم یہ فرمایا ہے مجھے اس کی رحمت نے ڈانپا ہوا ہے. میرے پہ کرم یہ فرمایا ہے, فرمایا اس کی رحمت نے ڈانپا ہوا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ باتیں بتانے کے بعد رسول اللہ نے پیار سے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا, میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا. تو دوستان محتشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح حضرت عائشہ کو اس رات کے متعلق بتانا اس بات سے واضح ہوتا ہے وہ رات بڑی اہم رات ہے. اس بات